الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم طیب۔ میرے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب منی پتلی ہو گئی ہے اور بچے بھی شاید اسی وجہ سے ہمارے پیدا ہونے میں دیر ہو رہی ہے، پریگنینسی نہیں ہو رہی، اور اس طرح کے بہت سے اور بھی باتیں ان کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خاصے پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کا ایشو ہے، وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ہی زبردست اور آسان سی ایک ترتیب بتا دیتا ہوں، آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا، رزلٹ ملیں گے۔ تو یہ جو منی پتلی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ قدرتی بات ہے، موسمی اثرات ہوتے ہیں، جیسے سردیوں میں کچھ چیزیں جم جاتی ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہنی کو دیکھ لیں، ہنی جو کبھی نہیں جمتی لیکن سردیوں میں خوب سردی جب زیادہ پڑتی ہے تو یہ جم جاتی ہے۔ وہ جمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کچھ نمی کے ایک تناسب ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جم جاتی ہے۔ اور جس میں نمی کا تناسب کم ہوتا ہے، اس کے مالیکیولز کم ہوتے ہیں، تو وہ نہیں جمتی۔ تو اب اسی طرح انسان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر کسی مرد کی منی پتلی ہو گئی ہے تو سمجھے کہ نمی کا تناسب بڑھ گیا ہے اور موسمی اثرات اس میں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گرمیوں میں منی پتلی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ نے پانی کا استعمال بڑھا دیا ہوتا ہے، غذا کا استعمال خاصی گرمی کی وجہ سے کم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گرمیوں میں بہت سے مریض میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا کیسے کھائیں، کچھ ایسا بتائیں جس کی وجہ سے ہمیں بھوک لگے، ہم کھانا زیادہ کھائیں۔ تو بہت آسان ہے اس کا حل، وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ لیمو کی شکنجبین کے 1-2 گلاس پی لیا کریں، ایک دفعہ صبح نہار منہ پی لیا کریں، جیسے آدھے لیمو کا رس، 1 گلاس پانی اور تھوڑی سی شکر، یہ مکس کریں یا شہد میں مکس کر کے یوز کریں۔ بہت بھوک لگے گی، جتنا مرضی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ ہضم ہوگا۔ اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھا لیں، کھانے کے گھنٹے بعد آپ یوز کر لیں، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور ساتھ میں بھوک بھی، معدے کو بھی طاقت ملتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی منی کے پتلے ہونے کی، تو منی جو پتلی ہو جاتی ہے اس کو جو نیچرل ہے وہ تو موسم کے حساب سے ہوتی ہے، موسم جیسا ہوگا ویسے انسان کے اندرونی خلطیں ہوں گی۔ یہ خلطیں جو ہوتی ہیں جیسے 4 خلطیں ہیں انسان کی، نزلہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک خلط ہے بڑی، خون، سودا، صفرا، یہ خلطیں ہیں انسانی بدن کی۔ انہی کے بیلنس، جب ان کا بیلنس ہوتا ہے تو صحت زبردست ہوتی ہے، اگر ان کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اونچا نیچا ہو جاتا ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی صحت کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں جو آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو چاہیے کہ گرمی کے موسم میں آپ نے روزانہ تقریباً 10 سے 12 گلاس پانی پینا ہے، 1 گھنٹے میں 1 گلاس پانی ضرور پی لیا کریں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ 1 گلاس شربت سندل کا یا 1 گلاس ہنی والے پانی کا اور اس کے اندر 1 چمچ چھلکا اسبگول مکس کر کے یہ روزانہ پی لیا کریں۔ ہفتے میں 3 دفعہ بھی کر لیں بہت ہے، یعنی 1 دن کریں 1 دن نہ کریں تو ہفتہ آپ کا اس طرح پورا ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ نے چھلکے کا استعمال بھی کر لیا ہوتا ہے۔ لیکن جب چھلکا استعمال کریں، اس کے استعمال کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی آدھے گھنٹے بعد ضرور پی لینا ہے، اس سے اس کا فائدہ اور تیز بڑھ جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ چھلکے اسبگول کے بہت فوائد ہوتے ہیں، اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے اور اس سے بدن کے اندر سے فاسد مادے، چربی اور کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ان سارے جو جراثیمی اثرات خون میں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو یہ اپنے اندر جذب کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ آپ یوز کریں، اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو منی کے پتلا پن میں فائدہ ہوگا، بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے اور اس کے کسی قسم کے سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں چھلکا اسبگول نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جیسے ترتیب بتائی کہ 1 چمچ 1 گلاس شربت سندل یا 1 گلاس شہد کا شربت، اس کے اندر یہ یوز کریں، انشاءاللہ کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہوں گے۔ اور بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبض بھی ہے، اس کے استعمال سے قبض بھی ختم ہو سکتی ہے اگر یہی آپ دودھ میں مکس کر کے استعمال کریں چھلکا اسبگول کو۔ منی بھی گاڑھی ہو جائے گی
اور چھلکے اسبگول کے استعمال سے پیشاب بھی چھوٹا کھل کے آئے گا اور ساتھ میں قبض بھی ختم ہو جائے گی. تو ویورز یہ تھی آج کی ترتیب. اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.